بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، آیہ مقدسہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے ایک ایسی چیز کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی جس کو سمجھنا اور جس پر عمل کرنا آج ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ اور فساد بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ معاشرتی تعلیمات میں سے ایک بہت بڑی تعلیم یہ تھی کہ بدگمانی سے بچو۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا وقت ہے کہ لوگ بہت سے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، ان میں ایک بدگمانی بھی ہے۔ اس وقت بڑی کثرت کے ساتھ لوگ عیب جوئی بھی کرتے ہیں اور عیب کوئی بھی کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو تلاش بھی کرتے ہیں اور پھر ان عیبوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ شریعت سختی کے ساتھ اس عمل سے منع کرتی ہے کہ نہ دوسرے کی عیب جوئی کرو اور نہ ہی کسی کی عیب کوئی کرو۔ عیب ڈھونڈو بھی نہ، اور اگر کوئی پتہ چل گیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرو۔ ہمارے اس دور میں بدگمانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، گھروں کے گھر ویران ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے دور، اولاد ماں باپ سے دور۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، کوئی جماعت ٹھیک نہیں، کوئی مولوی ٹھیک نہیں، کوئی پیر ٹھیک نہیں، بس صرف میں ٹھیک ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ہو اور باقی سارے برے ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے کردار سے، اپنے اعتبار سے، اپنے طور طریقوں سے دنیا والوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ہر شخص دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے، عیب ڈھونڈے جا رہے ہیں، عیب بیان کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ ہماری ٹی ویوں پہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی عزت کی پگڑیاں اچھالی جائیں، وہ خیر کے لیے تو نہیں ہوتے۔ جو بھی آتا ہے جو اس کا مخالف ہے اس کو اس کے اندر عیب ہی نظر آتے ہیں، اور پھر وہ عیب بیان کیے جاتے ہیں۔ اخباروں میں جو خبریں چھپتی ہیں
وہ خیر کی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اب تو کسی خبر کی تصدیق کی گویا ضرورت ہی نہیں، جو اس پہ آ گیا وہی ٹھیک ہے۔ ہمارے جیلوں میں لوگ دستار پڑے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں تھا، کہتے کہ باعزت بری ہو گیا۔ پہلے اس کے پگڑی اچھالی، پورے معاشرے میں اسے ذلیل کیا، جیل کے اندر چلا گیا اور 5-10 سال جیل میں رہا، اس کے بعد باعزت بری ہو گیا۔ اب باعزت کا کیا معنی ہے؟ تو یہ وہ وبا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، سارے کے سارے اس میں مبتلا ہیں، اور آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک 2 فریقوں کی بات سن نہ لو، اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ دوسرا جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، لیکن شریعت پھر بھی یہ حکم دیتی ہے کہ اس کو صفائی کا موقع دیا جائے، اس کی بات بھی سنی جائے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، گھر میں بہو کی ساس کی آپس میں انبن ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، باہر سے بیٹا آیا ہے، ماں کہتی ہے تیری بیوی نے مجھے یہ کہا ہے۔ اب اسے چاہیے تھا کہ وہ بیوی سے بھی پوچھتا ایسا معاملہ کیوں ہوا، یا اپنی والدہ سے پوچھتا کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی۔ وہ بغیر پوچھے، بغیر اس کی بات انہیں کہتے جا تجھے 3 طلاق دی، اپنا گھر اجاڑ دیتا ہے، پھر بعد میں خیال آتا ہے اوہو یہ تو بڑی غلطی ہوگی۔ اب کبھی ایک کے پاس جا رہا ہے، کبھی دوسرے کے پاس کہ کیا اس کا کوئی حل ہے۔ جب ایک دفعہ 3 دیتی ہے تو اب کون سا حل باقی رہتا ہے؟ تو ہم شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، جو ہماری مرضی ہوتی ہے کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب پریشانی بنتی ہے پھر ہم راستے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میرا گھر اجڑنے سے، ویران ہونے سے بچ جائے۔ لیکن جب وقت آیا تھا اس وقت شریعت کی تعلیمات پہ ہم نے عمل نہیں کیا، اور غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے وہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نتیجہ اس کے سلجھنے کا نظر نہیں آتا۔ تو شریعت نے ہمیں بدگمانی سے منع کیا، نہ کسی کا عیب ڈھونڈو، نہ کسی کا عیب بیان کرو، اگر پتہ چل گیا ہے تو پردہ پوشی کرو۔ اور شریعت اسی عمل کا حکم بھی دیتی ہے، اسی کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ ہم جس دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی شخص کسی کا عیب بیان کرتا تو اس کی بدبو پھیل جایا کرتی تھی، اور پتہ چل جاتا کہ آج کسی نے کسی کا عیب بیان کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور اب کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے اب وہ بدبو لوگوں کو نہیں آتی، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہی ہیں، اب وہ بدبو لوگوں کو نہیں آتی، اس لیے کہ لوگ اتنی کثرت سے عیب بیان کرتے ہیں کہ لوگ بدبو کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، کسی کا عیب بیان کرتے ہیں تو کیسی بدبو نکلتی ہے۔ سرکار کے عہد مبارک میں وہ ایسا نورانی دور تھا، فرماتے جب بھی کوئی کسی کا عیب بیان کرتا تو وہاں پہ بدبو پھیل جاتی اور معلوم ہو جاتا کہ آج کسی نے کسی کا عیب بیان کیا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہہ دیا کہ فلاں شخص زانی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ شرعی دلیل ہے؟ 4 گواہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تجھے لٹکا کے میں 80 کوڑے مارتا۔ لوگوں کے کہنے سے تو نے معاشرے میں ایک شخص کی عزت کو نیلام کر دیا اور معاشرے میں اس کو پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک بیان نہ کرو جب تک 4 گواہ موجود نہ ہو، اور تو نے ویسے کسی کے کہنے پہ آگے یہاں بیان کر دیا۔ اور پھر آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس دین کے ساتھ منسلک ہیں اور اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے یہ فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا
قیامت کے دن جب اس کو اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سرکار فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ رب اس کو اپنے قریب کرے گا، اتنا قریب کہ لیس بینہ و بینہ حجاب، رب اور بندے کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں رہے گا۔ پروردگار عالم فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا، بندہ ڈر جائے گا، عرض کرے گا مولا ہاں یہ قصور مجھ سے ہو گیا، پوچھا جائے گا یہ بھی کیا، عرض کرے گا مالک یہ غلطی بھی ہوگی، اس کے ایک ایک عیب اور گناہ کو بیان کیا جائے گا، وہ سمجھے گا مجھے سخت سزا دی جائے گی، بڑا پریشان ہوگا۔ پروردگار عالم فرمائے گا دنیا میں میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، آج بھی میری چادر رحمت میں چلا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو جو دنیا میں اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے، قیامت کے دن پروردگار عالم جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کے عیبوں پہ وہ پردہ ڈال دے گا۔ اچھا وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی ذات میں اچھا ہے اور باقی سب برے ہیں، اچھا وہ ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہے، اچھا وہ ہے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہ معاشرہ اچھا ہے، اچھا وہ ہے جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ اچھے ہیں۔ اگر وہ سارے ہی برے ہیں تو یہ ایک اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہوئے ہیں، اور صوفی بزرگ کلام ان کا آج بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ فرماتے ہیں برے بدینوں میں لبن چلیا کہ جگ تے ملیا نہ کوئی، میں برے آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو تلاش کیا مجھے کوئی بھی نہیں ملا، برے بدینوں میں لبن چلیا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر جاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے گریبان میں جھانکا تو پتہ چلا سارے عیب مجھ میں ہی پائے جاتے ہیں، میں تو دوسروں کے اندر تلاش کرتا رہا لیکن یہ سارے عیب ساری برائیاں میری ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسروں کے عیب اسی کو نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو بے عیب سمجھتا ہے۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ لوگ مجھے آگے، ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے چہرے پہ بھی مٹی، اس کے چہرے پہ بھی مٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے کہا تو میں ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو؟ میں نے اس کی عینت اتاری، جیب سے ٹشو پیپر نکالا، عینت کے شیشے کو صاف کیا، میں نے کہا کبھی ادھر بھی دیکھ لیتے، لوگوں کے چہروں پہ گرد نہیں عینت کے شیشے پہ گرد پڑی ہوئی ہے جو تجھے ہر ایک کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ اگر اپنے اندر اپنی طرف دیکھ لیتے تو پھر دوسروں کے عیب تجھے نظر نہ آتے، دوسروں کے عیب اسی کو نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو بے عیب سمجھتا ہے۔ ہمارے جتنے اسلاف گزرے، بزرگان دین گزرے، ہمیشہ انہوں نے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم اثر ہوئے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں تھے۔ ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو پکڑ کے ایک کونے میں لے گئے، فرمانے لگے تو میرے شہر کا ہے اس لیے میں تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، میں کوئی پیر وغیرہ نہیں ہوں، میں تو دکاندار ہوں، یہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، یہ ان کی عقیدت ہے، لوگ آگے ہیں، میں اس قابل نہیں، اگر تو بیعت ہونا چاہتا ہے تو کسی کامل کے پاس چلا جا۔ وہ کہنے لگا حضور پھر آپ بتا رہے کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا پاک پتن میں فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جا۔ وہ شخص کہتا ہے پرانا دور تھا، اس وقت تو یہ گاڑیاں نہیں تھی، میں گھوڑے پہ بیٹھا، ملتان سے پاک پتن کا سفر بہت دور کا سفر تھا، بڑا طویل سفر کر کے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کی حضور میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ کہنے لگا ملتان سے آیا ہوں۔ فرمانے لگے فقر کا دریا ملتان میں بہ رہا ہے اور تو نہر کے پاس آ گیا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی وہ فقر کے دریا ہیں، ان کو چھوڑ کے تو میرے پاس آ گئے، میں تو ایک نہر ہوں۔ وہ کہتا ہے میں رونے لگا، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں نہر کون سی ہے اور دریا کون سا ہے، ان کے پاس جاتا ہوں وہ ادھر بھیجتے ہیں، ادھر آتا ہوں تو آپ ادھر بھیجتے ہیں، مجھے بتائیں میں جاؤں کہاں؟ فرمایا بیٹا وہاں چلے جاؤ، سارا فیض یہ انہی کا ہے۔
وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تھے، دوسروں کو باکمال سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر اور معمولی انسان سمجھتے تھے۔ رب نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اونچا مقام عطا فرما دیا تھا۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ لوگوں کو دوسرے چھوٹے اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ جو پہاڑ پہ کھڑا ہو اسے زمین اور مخلوق چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اگر اتر کے وہ زمین پہ آئے تو پھر اسے بڑے بڑے لوگ بھی نظر آ جائیں گے۔ تو جو دوسروں کو معمولی سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، وہ گویا تکبر کے مرض میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اگر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا شروع کر دو، اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس مقام پہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امت کو تواضع کی تعلیم دی، انکساری کی تعلیم دی، ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ کسی کے عیبوں کی ٹو اور تلاش میں نہ رہا کرو۔ اگر اس طرح کرو گے، سرکار کا ارشاد گرامی ہے، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، عیب جوئی اور عیب گوئی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر 7 پردوں میں چھپ کے بھی بیٹھ جائے، رب اسے وہاں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اگر یہ عادت بنا لے کہ ہمیشہ عیب ڈھونڈنے ہیں، عیب بیان کرنے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکالنے ہیں، لوگوں کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کرنا ہے، یہی اپنا وتیرہ بنا لے، سرکار فرماتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر 7 پردوں میں چھپ کے بھی بیٹھ جائے، پروردگار عالم اسے وہاں بھی رسوا کر دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، نصیحت آموز بھی ہے، سبق آموز بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، رات کو بھیس بدل کے مدینہ شریف کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک گھر کے قریب سے گزرا، اندر سے کچھ گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، تو وہاں ٹھہر گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو مدینہ شریف میں گانے بجانے کا کام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دروازے کی سوراخ سے اندر نظر پڑی تو مجھے شراب کا مٹکا بھی نظر آیا، میں نے کہا وہ 2 گناہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جلال اور غصے میں دیوار پھلانگ کے اندر چلا گیا، جیسے ہی اندر گیا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہر مدینہ ہے، فاروق اعظم میری حکومت ہے، عدل و انصاف روئے زمین پہ قائم ہے، اور تم شہر مدینہ میں شراب پی رہے ہو اور گانے بجانے کا کام کر رہے ہو، 2 گناہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا حضور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، میں نے 2 کیے ہیں، آپ سے 3 ہو گئے ہیں۔ آپ حیران ہوئے، فرماتے ہیں کون سے تھی؟ اس نے کہا پہلا گناہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے جاسوسی کی ہے، اور پروردگار عالم فرماتا ہے بلا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، پہلا آپ سے یہ ہوا۔ دوسرا گناہ آپ نے یہ کیا کہ آپ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں، اور خالق کائنات فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور آپ دیوار پھلانگ کے آئے، دوسرا آپ نے یہ کیا ہے۔ اور تیسرا آپ نے یہ کیا ہے، جیسے ہی آپ اندر آئے ہیں، اندر آنے کے لیے آپ نے اجازت نہیں مانگی، اور پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو، اور آپ نے اجازت نہیں لی اور آپ دیوار پھلانگ کے آگے، اگر مجھ سے 2 ہوئے ہیں تو آپ سے 3 ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا، حضرت فاروق اعظم کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سجدے میں گرے، رو رو کے اپنے مالک سے معافی مانگنے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کے ہم پر بھی گریہ اور زاری تاری ہو گئی، اور وہ عورت جو گانا بجا رہی تھی وہ کہنے لگی اے عمر مجھے بڑے لوگوں نے منع کیا، کسی کی بات نے مجھ پہ اثر نہیں کیا، لیکن آج آپ کی کیفیت دیکھ کے میں بھی گناہ سے سچی توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ اور وہ نوجوان کہنے لگا حضور آج کے بعد میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں کہ شراب کا کاروبار نہیں کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بلند مرتبہ ہستی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ حضور آپ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنی غلطی پہ ڈٹ گئے، اکڑ گئے کہ تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو، تم بتانے والے کون ہوتے ہو، فوراً اقرار کر لیا کہ واقعی مجھ سے یہ قصور ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، اور اپنے مالک کے حضور اسی وقت جبین نیاز رکھ کے اس سے سچی توبہ کی۔
معافی مانگی اور پروردگار عالم نے ان کے اس عمل کی وجہ سے دونوں کو اپنی ساری زندگی میں جن گناہوں کے وہ عادی ہو چکے تھے پروردگار عالم نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو بدگمانی اور دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا، عیب جوئی اور عیب گوئی بہت بڑے کبیرہ گناہ ہیں جن میں آج ہم بڑی بری طرح مبتلا ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی جو تربیت کی، آج بھی وہ واقعات جب پڑھے جاتے ہیں انسان پردہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نواسے ہیں، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آئی، اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، پوچھا بھائی جان کیا بات ہے، آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو، میں اپنی بیوی کی بات تمہارے ساتھ کیوں کروں؟ رب فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خامد بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی خامد کے لیے لباس ہے۔ لباس زینت بھی ہوتا ہے، لباس پردہ بھی ہوتا ہے، اس لیے میں یہ پردہ کیوں اٹھاؤں، تمہارے ساتھ یہ بات کیوں کروں، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کچھ وقت کے بعد آپ نے طلاق دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پوچھا کہ حضور اب تو آپ نے طلاق دے دی، اب بتا دیں کیا بات ہوئی تھی؟ فرمانے لگے حسین بھائی چھوڑو، اب تو وہ غیر محرم ہو گئی ہے اور غیر محرم کی باتیں کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آخر وقت تک بتایا نہیں کس وجہ سے طلاق دی ہے، ظاہر کوئی معاملہ ہوا ہوگا، بلکہ اتنے زیادہ پردہ پوش تھے، آپ کو زہر دی گئی اور آپ کو پتا تھا مجھے کس نے زہر دی ہے۔ جب زہر کا اثر ہوا اور آپ پہ کیفیت موت طاری ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرہانے بیٹھے، رونے لگے کہ میرا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، پوچھا مجھے بتا دے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں قاتل کے ساتھ وہ سلوک کروں گا، میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا آپ کو پتا تھا مجھے زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی جس پہ مجھے شک ہے اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا دلوانا نہیں چاہتا، یہ نہ ہو مجھے شک اور وہ نہ ہو اور آپ اسے سزا دے دیں، کسی بے گناہ کو میں سزا دلوانا نہیں چاہتا، اور اگر وہی ہے تو میرا رب بہترین انتقام دینے والا ہے۔ میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا، میرا مالک جانے اور میرا قاتل جانے، میں دنیا والوں کو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے۔ خود دنیا سے تشریف لے گئے لیکن پردہ پوشی ایسی ہے کہ آخر وقت تک نام نہیں لیا کہ مجھے فلاں پہ شک ہے۔ آج تو یہاں لوگ جھوٹے شک میں کئی لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھو، سوء ظن اور بدگمانی اس نے آج ہمارے معاشرے میں وہ آگ لگا دی ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور، بھائی بہنوں سے دور، بہنیں بھائیوں سے دور، کہتے ہیں کہ بھائی نے تعویذ کرا دی، بھابھی نے تعویذ کرا دی، اس نے ہمارا رزق بند کر دیا ہے۔ عجیب بدگمانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہمیں رزق دینا چاہے، کیا مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا رزق روک لے؟ جب توکل اللہ پہ ہوگا، وہ دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور اگر وہ نہیں دے رہا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی ہماری بہتری ہوگی جسے ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو اپنے گھروں میں بدگمانیاں پیدا کر کے آگ لگا دینا اور گھروں کو ویران کر دینا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ کتنی پیاری تعلیم خالق کائنات نے دی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اگر ہم ان اخلاقی تعلیمات پر عمل کریں، معاشرے میں سکون ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، گھروں میں آبادی ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ پروردگار عالم قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔